بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین، خواب کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، پروگرام جس کا آپ کو پورے ہفتے انتظار ہوتا ہے، میں اس کا میزبان آشکار داور، میرے ساتھ موجود ہر پروگرام میں مشروع عبیر حافظ علامہ مفتی محمد رضا عمدی صاحب، ہم دونوں کی طرف سے آپ کو سلام۔ ناظرین کرام، انسان چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر انداز میں رکھے اور لوگوں کے سامنے بہتر سے بہتر انداز میں اپنی حاضری کرے یا اپنے آپ کو پیش کرے۔ اب اس حوالے سے وہ اپنا کہتے ہیں نا انگریزی میں میک اپ بھی کرتا ہے، اور لباس اور دیگر چیزیں یا جیولری، اس میں بھی وہ اپنے آپ کو کافی حد تک آگے لے کے جاتا ہے کہ شاید اس سے میری وجاہت میں یا میرے حسن میں اضافہ ہوگا۔ اب جیولری کی بات ہوئی تو جیولری میں جو سب سے عموماً آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں وہ انگوٹھی ہوتی ہے، چاہے خواتین ہو یا مرد حضرات ہوں۔ اب ایسے بھی اکثر لوگ خواب دیکھتے ہیں کہ کسی کی انگوٹھی کھو گئی، گم ہو گئی، گر گئی، انگوٹھی خود پہن رہے ہیں، کوئی انگوٹھی ان کو پہنا رہا ہے، کوئی انگوٹھی تحفے میں دے رہا ہے، مطلب کہیں پہ بھی انگوٹھی کی انوالومنٹ ہو تو ایسے خواب کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، آج ہمارا یہی موضوع ہے۔ اسی والے سے انشاءاللہ مفتی محمد رضا عمدی صاحب سے گفتگو کریں گے، اور آپ اپنی ٹی وی اسکرین پر ایک نظر ڈالیے گا، ہم اپنے ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں۔ آپ سچے اچھے خواب سنائیے، مفتی محمد رضا عمدی صاحب بتائیں گے کہ شرعی حوالوں سے آپ کے دیکھے گئے اور ہمیں بتائے گئے خواب کیا کہتے ہیں۔ مشہور گفتگو آغاز کریں گے استاد سے۔ استاد السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، لوگ انگوٹھی کے حوالے سے خواب دیکھتے ہیں، جی جی، ٹھیک ہے نا، مختلف حوالوں سے دیکھتے ہیں، اس حوالے سے ایسے خواب کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ انگوٹھی جسے رنگ کہا جاتا ہے عام طور پر، اب اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ اس نے انگوٹھی پہنی ہے تو اس کی تعبیر علماء معبرین نے یہ بیان فرمائی کہ اس کے دبدبے میں، اس کی عزت میں، اس کے احترام میں، اس کے شان و شوکت میں اللہ رب العالمین اضافہ فرمائے گا۔ اچھا، اگر کسی نے پہنا ہی تو اس نے خود پہنی ہے، خود پہنی ہے تو جی۔ سوری۔ اور اگر کسی نے اس کو انگوٹھی دی ہے، کسی نے اس کو انگوٹھی چاہے وہ تحفتاً دی ہو یا پہنائی ہو یا دی ہو، صرف دی ہو پہنائی نہ ہو، ان تمام صورتوں میں تو اب دیکھنے والے کے مرتبے کے اعتبار سے وہ خواب کی تعبیر ہوگی۔ اس کی مثال میں ایگزامپل دوں آپ کو کہ دیکھنے والا اگر کوئی حکمران ہے، چاہے وہ کسی صوبے کا ہے، شہر کا ہے، ملک کا ہے، کہ کہیں کا حکمران ہے، تو وہ جہاں پر چاہے گا قبضہ کر لے گا۔ اچھا، جی جی جی، یعنی وہ ملک کے حکمران ہوتے ہیں نا، پرانے وقتوں میں بھی ایسا تھا کہ بھائی ہم یہاں پر ذرا دیکھ لیں، یہاں پر چلے جائیں، یہاں قبضہ کر لیں، تو اس کا یہ کہ پھر جہاں چاہے گا اور وہ چیز اسے قبضے میں آ جائے گی۔ اور اگر وہ بزنس مین ہے تو جس کام میں بھی جو کام اس کے لیے موضوع ہے، جو کام بھی اس کے لیے موضوع ہے، وہ اس کام میں ہاتھ ڈالے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام میں اسے بے شمار برکت عطا فرمائے گا۔ اچھا اچھا، گڈ۔ تو اسی طریقے سے کوئی اگر ٹیچر ہے وہ خواب دیکھے تو وہ اپنی فیلڈ میں بے انتہا عزتیں پائے گا۔ یہ تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ جس نے کسی نے انگوٹھی دی یا پہنا دی۔ اب دوسرا مرحلہ ہے کہ انگوٹھی ہاتھ سے پہنی ہوئی تھی، ہاتھ سے نکل گئی، یا جو ہے وہ یا نکال لی گئی یا کسی نے چھین لی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا وہ مالک تھا، جو چیز اس کی ملک میں تھی، وہ چھین گئی، وہ چھین جائے گی، اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ صحیح۔ اور اگر عزت و مرتبے کا مالک ہے، وہ بھی گیا، خدا نخواستہ اس میں بھی احتیاط کرے کہ وہ بھی چلے جانے کا خدشہ ہے۔ جو بھی اس کی چیز میں ہاتھ ہے، جس چیز میں اس کا ہاتھ ہے، جو چیز اس کے ہاتھ میں ہے، اس کا تسلط ہے، تو وہ چیز اس کے ہاتھ سے نکلے گی۔ اور اسی طریقے سے یہ اگر دیکھا کہ انگوٹھی جو ہے چھین لی گئی یا چرا لی گئی، چوری ہو گئی،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کا وہ مالک ہے، چاہے وہ مال و دولت ہو، چاہے وہ عزت دبدبہ ہو، منصب ہو، اس میں کوئی ایسی بات ظاہر ہوگی جو اس کو بڑی ناگوار گزرے گی، یعنی اس کے لیے ناگوار بات ہوگی۔ اب آخر میں آ جائیے کہ ایک اور بھی ہے کہ انگوٹھی ہٹ گئی ہے، ٹوٹ گئی ہے، لیکن نگینہ جو ہے وہ باقی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، انگوٹھی کسی نے چھین لی، نگینہ اس کے پاس ہے۔ اچھا انگوٹھی جو ہے وہ ٹوٹ گئی، گر گئی، لیکن نگینہ اس کے پاس ہے۔ تو بعض اوقات یہ فرمایا گیا، ائمہ معبرین نے فرمایا کہ جو چیزیں اس کے ملک میں ہیں، عزت دبدبے کے حوالے سے، منصب کے حوالے سے، یا کوئی مال و دولت کے حوالے سے، وہ چیزیں تو چلے جانے کی طرف اشارہ ہے، لیکن اس کا ذکر باقی رہے گا۔ اچھا اچھا اچھا، اگر کوئی خود سے مرضی سے اتار کے دے دے؟ اس کا مطلب ہے کہ اپنے کی کا خود ذمہ دار ہے۔ اچھا اچھا، گڈ، صحیح کیا آپ نے، سمجھ آئے؟ جی جی جی۔ اچھا اب نگینہ باقی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جانے کی طرف اشارہ ہے، لیکن اس کا ذکر اس کے اچھے کاموں کی وجہ سے یا کسی اعتبار سے بھی باقی رہے گا۔ اور بہت سے ائمہ معبرین نے یہ بھی فرمایا کہ نگینہ اس کی اولاد کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اولاد کو کچھ مرتبہ عطا فرمائے گا جس کی وجہ سے اس کا ذکر باقی رہے گا۔ اور اس میں پھر یہ بھی ہے کہ اگر مرد یہ دیکھے کہ سونے کی انگوٹھی اس نے پہنی ہوئی ہے، چونکہ سونا مرد کے لیے حرام ہے، صحیح، تو سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، خوش بھی ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کا مالک ہے یا جو اس نے پہنی ہوئی ہیں اس کے ریسورسز میں بڑا شبہ ہے کہ وہ حرام کے نہ ہوں۔ اچھا اچھا، وہاں سے یہاں اس جی۔ کی تعبیر ملتی تو اب میں یہی عرض کروں گا کہ جس نے یہ دیکھا کہ انگوٹھی خدا نخواستہ گر گئی یا چھن گئی یا چوری ہو گئی، تو پھر وہ اٹھ کر 3 مرتبہ اپنی بائیں جانب تھو کر لے، لاہور شریف پڑھ لے، اور یہ دعا کرے کہ الہ العالمین اس خواب کے برے اثر سے، شیطان کے شر سے محفوظ فرما، اور اٹھنے کے بعد، جاگنے کے بعد حسب توفیق اللہ کی راہ میں صدقہ دے، تو انشاءاللہ میرے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق، اور کسی کو خواب بیان نہ کرے، میرے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق انشاءاللہ اس کا اثر ظاہر نہیں ہوگا۔ علیہ ماشاءاللہ، بڑا اچھی آپ نے مدلل گفتگو کی انگوٹھی کے حوالے سے۔ ناظرین یقیناً آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا، میرے تو علم میں یقیناً اضافہ ہوا ہے اس حوالے سے۔ اور آج کے پہلے کالر کو شامل کریں گے جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام بھائی، خیریت سے ہیں؟ جی میری بہن، اللہ کا شکر، آپ کی دعائیں چاہیے۔ آپ خیریت سے ہیں سب؟ الحمدللہ، اللہ پاک ہم سب کو، ہمارے ملک کو اور پوری امت کو اللہ پاک جو ہر طرح کی مشکل پریشانی سے دور رکھے۔ اللہم آمین۔ جی بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ایک سفید رومال ہے، اس میں سفید رنگ کا پھول ہے، غالباً وہ موتیا کا پھول ہے، اس میں سے بہت زیادہ خوشبو آ رہی ہے۔ تو مجھے کہا جا رہا ہے کہ بھائی حضور پاک کو جیسے یہ ایک، اچھا تو مصعب میرا خیال ہے اس پہ کال ڈراپ ہو گئی شاید۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اتنا اچھا اچھا ٹھیک ہے۔ تو مصعب یہ جو بیان سفید رومال، موتیے کا پھول، اور کچھ فرما لیجیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ جی اس میں مسئلہ یہ ہے کہ سفید رومال یہ بھی بہت اچھا ہے، پھر اس میں موتیوں کا پھول یہ بھی بہت اچھا ہے۔ سفید رومال جو ہے نا، یہ گھر والوں کی طرف اشارہ ہے کہ گھر والے سارے بہت اچھے ہیں۔ اس میں موتی کا پھول، پھر اس میں خوشبو آنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں جو ریلیشن ہے ان کا بہت اچھا ہے۔ اب آگے جو بیان کیا تو وہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، اگر سمجھ میں آیا ہوتا میں ضرور عرض کرتا۔ میں کہوں گا دوبارہ ہمیں جوائن کریں تاکہ پورا خواب یہ بیان کریں۔ ٹھیک ہے میری بہن، آپ اگر ہماری بات سن رہی ہیں تو آپ دوبارہ کال کیجئے، انشاءاللہ ہم چاہیں گے اس خواب کو پورا سننا تاکہ مفتی صاحب پورے خواب کے حوالے سے آپ کو بتا سکیں کہ خواب آپ کا کیا کہتا ہے۔ اب ایک اور کالر منتظر کو بھی شامل کریں گے جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی ہے جی، ایک اور کال کو شامل کر لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی جناب، کون، کہاں سے؟ جی میں لاہور سے بات کر رہا ہوں، محمد قدیر جی لاہور سے بات کر رہے ہیں، اپنا خواب بیان کیجیے۔ جی سب سے پہلے تو آپ سب کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب کو بھی السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا خواب یہ ہے کہ میں نا ایک اپنے مرشد کے ساتھ جا رہا ہوں۔ کس کے ساتھ جا رہے ہیں؟ اپنے مرشد کے ساتھ۔ اچھا مرشد کے ساتھ۔ مرشد کے ساتھ، مرشد آگے آگے ہے اور پیچھے پیچھے قافلہ ہے۔
یہ مکمل خواب ہے ان کا؟ ٹھیک ہے. اچھا، آپ کا خواب یہاں پہ پورا ہو گیا کہ آپ کے مرشد آگے ہیں اور آپ پیچھے ہیں. یہ خواب کیا کہتا ہے انشاءاللہ مصطفیٰ سے پوچھیں گے. ایک اور کال کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. یہ ایک کال بھی ڈراپ ہو گئی ہے تو ایک اور کالر منتظر، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. یہ کال بھی ڈراپ ہو گئی ہے تو ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن. جی بھائی میری کال ڈراپ ہو گئی تھی. جی جی جی. ہیلو. ہاں آپ نے بتایا سفید رومال، اس میں سفید موتی کا پھول، پھر آپ کیا فرما رہی تھیں؟ جی میں یہ کہتی کہ وہ اگر آپ حضور پاک کی، جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ اس کے بعد اگر آپ، جیسے میں حضور کی بارگاہ میں اس کو ہدیہ پیش کرتی ہوں تو کہا گیا ہے آپ کو وہاں سے 2 رومال اور بھی زیادہ خوشبو والا جو ہے نا ہدیہ وہاں سے آپ کو ملے گا. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب آپ نے خواب پورا کیا ہے، انشاءاللہ وہ اس کو بیان کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. کراچی سے آپ پروگرام میں شامل ہوئیں، آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ ایک اور کال. اچھا مجھے بتایا گیا مزید کال شامل کرنے سے بریک پہ جانا ہے ہمیں. ناظرین ہم جا رہے ہیں ایک بریک پہ، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین دوسرے سیگمنٹ کا آغاز آپ ہی سے کریں گے اور شامل کرتے ہیں کالرس کو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں شازیہ بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. میرے 3 خواب ہیں. جی میری بہن بیان کیجیے. ایک جی ایک میرا خواب ہے، میں نے رات کو دیکھا صبح کے ٹائم نا، دو ہوتے ہیں قمیضیں ہوتی ہیں جیسے نا کرتے ہوتے ہیں چھوٹے بچے کے، جیسے 5 سال کا بچہ ہے، لیکن ہوتے وہ میرے ہسبینڈ کے ہیں دونوں کرتے چھوٹے چھوٹے اور سفید کلر کے نا، اور دونوں پہ نا، اور ایک پہ تھوڑا داغ ہوتا ہے جیسے نا زنگ کا داغ ہوتا ہے، اور دوسرے پہ نا تھوڑا زیادہ لگتا ہے. کس چیز کا داغ ہے؟ کس چیز کا داغ ہے؟ کسی رنگ کا داغ ہے؟ بتائیں کس چیز کا داغ ہے؟ جیسے وہ نہیں ہوتی، جیسے کوئی لوہے کی کوئی زنگ جیسی اچھا چیز ہوتی ہے زنگ کا. اس طرح. ٹھیک ہے ٹھیک. جی. اور نا میری سانس پریشان ہوتی ہے نا، تو میرے دل میں یہ ہوتی ہے کہ جس کو میں بلیچ کروں گی تو یہ صاف ہو جائے گا، لیکن میں بڑا سکون سے کھڑی ہوتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ نا، اور میں ساس کو یہ نہیں بتا رہی ہوتی، لیکن میں بالکل سکون سے، اور نا میں یہ کہتی ہوں میرے ہسبینڈ کو یہ اچھا بھی نہیں لگے گا، مطلب وہ یہ نہیں پہنے گا، لیکن وہ ہوتا 5 سال کے بچے کا نا کرتا اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے ہسبینڈ کام کیا کرتے ہیں؟ جاب کرتے ہیں. اچھا تھوڑے غصے کے تیز ہیں؟ ہاں ہیں تھوڑے سے غصے کے اچھا تیز. فیملی میں سن لیں پہلے، فیملی میں کہیں مطلب فیملی والوں سے غصے کا اظہار کر جاتے ہیں؟ تھوڑا بہت کرتے ہیں، زیادہ نہیں. ٹھیک ہے. ہاں. اور دوسرا خواب میرے شوہر کا ہے، اس نے نا یہ دیکھا ہے آج سے نا 2-3 سال پہلے نا، اس نے یہ دیکھا تھا استخارے میں نا کیا تھا، اور اس کو خواب یہ آیا تھا کہ جیسے نا گاڑی ہوتی ہے اور گاڑی میں نا پورا خاندان بیٹھا ہوتا ہے اور میں بھی بیٹھی ہوتی ہوں، اور نا جیسے نا کھڑکی والی سائڈ پہ نا میرا شوہر بیٹھا ہو، ساتھ میں بیٹھی ہوتی ہوں، اور گاڑی جب چلتی ہے نا تو ایسا لگتا ہے پیچھے سے نا کوئی چیز آ رہی ہے حملہ کرنے کے لیے، لیکن گاڑی اتنی تیز ہوتی ہے اور بارش بھی بہت تیز ہوتی ہے، لیکن جب آگے جاتے ہیں نا تو میرا شوہر جو اس سے مقابلہ کرتا ہے اور اس سے نا جیسے نا کھڑکی سے اس کو نا ہٹا دیتا ہے، جیسے اس کو نا مار دیتا ہے اس چیز کو. اور جب آگے جاتے ہیں نا درخت ہوتا ہے سبز کلر کا، بہت بڑا درخت ہوتا ہے، اور بارش ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کو نا میرے شوہر کو، ہماری اولاد نہیں ہے اور میرے سسر کے پاس ایک بچی ہوتی ہے جو میرے ہسبینڈ کو دے رہا ہوتا ہے. یہ میرے شوہر کا یہ خواب ہے. اور تیسرا خواب میرے ہسبینڈ کا آپ کے ہسبینڈ نے کیا استخارہ کیا تھا؟ اولاد کا استخارہ کیا تھا. اور اس کو ٹھیک ہے، آپ اولاد کا استخارہ کیا تھا، اور آپ کے سسر ایک کے پاس ایک بچی تھی جو اپنے بیٹے کو اپنے شوہر کو دیتے ہیں وہ. ٹھیک ہے، ایک اور تیسرا خواب بیان کیجئے. اچھا کال ڈراپ ہو گئی ہے. یہ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کون ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں خیرپور سے بات کر رہی ہوں، تبسم نام ہے میرا. جی اپنا خواب بیان کیجئے. خواب میں بہت آندھی طوفان دیکھتی ہوں، بہت زیادہ آیا ہوا ہے، ایک دم سے بہت سارا پانی کالا ہو جاتا ہے پانی، اور پھر اس کے بعد طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، میرے گھر میں بہت ساری پریشانیاں آ جاتی ہیں. اچھا پھر میاں بیوی کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں ہمارے. یہ سب خواب کی حالت میں ہے؟ خواب کی حالت میں ہو رہے ہیں؟
سب خواب کی حالت میں یا بعد میں خواب کے بعد ایسا ہوا؟ نہیں، یہ خواب میں ہوتا ہے ایسا، پھر جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں وہ حقیقت تو میں میری ہو بہن جاتے ہیں خواب ہمارے۔ کو الگ کریں اور اس کو الگ کریں نا۔ خواب میں انہوں نے طوفان دیکھا، بارش دیکھی، ٹھیک ہے۔ کالا پانی دیکھا، بعد میں ان کے گھر میں جھگڑے معاملات شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کوئی بس کافی ہو گیا آپ کا، یہ مکمل ہو گیا؟ ٹھیک ہے، اچھا، کال ڈراپ ہو گئی، ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا سے جی، السلام علیکم میں نے حل پوچھنا ہے۔ جی میری بہن، آپ پروگرام میں آپ نے جی، حل، میرا خیال ہے ارریلیونٹ کوئی سوال ہوگا ان کا، بہرحال ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم، السلام علیکم ہیلو، جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میری بہن کون، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں جیلم سے بات کر رہی ہوں۔ میں نے ایک خواب بیان کرنا تھا۔ میں نے دیکھا تھا کہ ایک نا چھوٹا سا سانپ ہے اور وہ تقریباً 3 انچ کا ہوگا، ٹرانسپیرنٹ سا ہے، تو وہ نا جا رہا ہے، اور میں اپنے سب گھر والوں کو کہتی ہوں، اپنے بچوں کو بھی اور سب گھر والوں کو کہتی ہوں کہ تم لوگ پیچھے ہو جاؤ، میں اس کو ماروں گی، یہ بہت زہریلا ہے۔ تو وہ میں اس کو مارتی ہوں چپل سے، تو وہ نا اس کے اندر سے نا ایک دم سے چینٹے ہوتے ہیں، سپلیش جیسے زہر کے ہوتے ہیں، تو وہ تھوڑے سے میرے ہاتھ پہ کا لگتے ہیں، تو وہاں سے نا تھوڑا بلڈ نکلنے سے ہوتا ہے، لیکن مجھے پین وغیرہ نہیں ہوتی۔ تو میں بولتی ہوں کہ دیکھا تم لوگوں نے، یہ ویسے میں نے اس کو مار دیا، تو میں ان کو کہتی ہوں کہ دیکھو یہ میرے ہاتھ پہ جو ہے نا، یہ دیکھو اس سے زہر لگا اور اس سے بلڈ آنے شروع ہو گیا، تو اسی لیے میں آپ کو کہی تھی کہ آپ پیچھے ہو جاؤ۔ تو بس یہ میں نے آپ سے پوچھنا تھا۔ اچھا، اپنے بچوں کی وجہ سے کچھ پریشان رہتی ہیں آپ؟ نہیں اتنا نہیں، بس نارمل نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی اتنی پریشانی نہیں ہے ٹھیک ہے۔ خاص، چلیں الحمدللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے بچا کے رکھے، اپنا خیال رکھیے گا، اور آپ کا بہت بہت شکریہ، ہمارے پروگرام میں آپ شامل ہوئیں۔ ایک اور کال کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میری بہن کون، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں جی مسز عارف بول رہی ہوں اسلام آباد سے۔ اسلام آباد سے میں جی۔ نے اپنا خواب، جی میں نے اپنے 2 خواب بتانے تھے۔ بتائیے خواب تو یہ بتائیے۔ کہ میں ہمیشہ یہ خواب دیکھتی ہوں کہ میں کسی اسکول میں پڑھاتی ہوں، اسکول میں اپنا پیپر دینے جاتی ہوں، تو ہمیشہ تو وہاں وہ کبھی میرا یونیفارم گم ہو جاتا ہے، کبھی میں پیپر تک پہنچ نہیں سکتی، کبھی میں امتحان دے دیتی ہوں، امتحان تک نہیں میں پہنچ سکتی، کبھی میری بکس گم ہو جاتی ہیں، کبھی یہ اچھا اس طرح اچھا، میرا آپ ہوتا کام ہے۔ کیا کرتی ہیں آپ ویسے؟ کچھ اس میں وقت ہاؤس وائف ہوں، ہاؤس وائف ہیں؟ میری بچیاں 2 ٹھیک ہے۔ 3 اچھا یہ شادی بتائیں ہو گئی کہ ہے، میں بس اپنے فادر۔ معاملات میں کچھ جلد بازی تو اختیار نہیں کرتی ہیں آپ حقیقت میں؟ جی آپ کو آواز آئی ہے ہماری؟ جی جی میری جی بہن، بتائیں کیا مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ آپ اپنے معاملات میں کوئی جلد باز تو نہیں ہے کہ جلدی جلدی ہر کام کر لیں؟ نہیں نہیں اچھا ٹھیک ہے۔ نہیں جی۔ اچھا دوسرا خواب بیان کیجیے گا۔ دوسرا خواب میں یہ دیکھ رہی ہوں، جتنے ہمارے فیملی کے لوگ فوت ہو چکے ہیں نا، وہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں، اچھا وہ ان سے بات کرنے لگتی ہوں، ایک وہ جو مسئلہ ہے ہمارا جائیداد کا، وہ ملتے ہیں ہمیں، تو وہ بس یہی ہے، میں ان سے بات کرتی ہوں، ان سے کہتی ہوں، وہ مجھے تھوڑے سے پیسے پکڑا کے خود غائب ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اور جو سارے لوگ ہیں پیسے پکڑا کے غائب ہو جاتے ہاں ہیں؟ جی ٹھیک جی، ٹھیک ہے۔ لیکن اب دیکھتی ہوں کہ ان سے پیسے بار بار مانگ رہی ہوں، تو وہ پیسے نہیں دیتے۔ اچھا اچھا یہ بتائیں کہ حقیقت میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے آپ کا جائیداد کا؟ جی جی اس میں سے کچھ مل گیا ہے آپ کو، نہیں جی، وہ بالکل نہیں، یا کچھ وہ نہیں تھوڑا بہت آفر کر رہے ہیں آپ کو؟ نہیں جی، نہیں، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، کر رہے۔ ٹھیک کچھ ہے۔ بھی نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے میری بہن اسلام آباد سے پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر منتظر ہیں، ان کو بھی شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں حسن بات کر رہا ہوں رنگا خان سے۔ جی اپنا خواب بیان کیجیے۔ جی میں خواب میں دیکھا کہ چھپکلیاں اور سانپ اس طرح نظر آ رہے ہیں، اور چھپکلیاں آپ کو نظر آتی ہیں؟ آپ چھپکلیاں مار رہے ہیں؟ چھپکلی اور سانپ جو ہے نا اس طرح اچھا، چھپکلی اور سانپ نظر آئے، زہریلے سانپ نظر آئے ہیں، اور آپ ان کو مار رہے ہیں۔ کیا کام کرتے ہیں بھائی آپ؟ آپ کام کیا کرتے ہیں؟ جی کلاتھ کا کام ہے، کپڑے کا کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا۔ ایک اور کال کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔
अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे भाई कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं? ये जो एयरवेज पर प्रोग्राम लगा हुआ है जिससे बात कर रहे हैं। टेलीविजन की आवाज़ को बंद करें। आप अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दें, हमें समझ नहीं आ रहा, कोई इको की वजह से ना। टीवी की आवाज़ बंद कर दें प्लीज़। जी अब अच्छा टीवी की आवाज़ बंद होगी सारी। अब बताइए कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ जी। इस्लामाबाद से बोल रहे हैं। अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। जब भी ख्वाब में देखता हूँ, ख्वाब में मैं डरता रहता हूँ और मुझे बहुत सी जो है ना ऐसे ऐसे जो जानवर नजर आते हैं जो जिंदगी में नहीं देखे। अच्छा, ख्वाब में जानवर बहुत खतरनाक नजर आते हैं जो आपने जिंदगी में अब तक नहीं अच्छा, देखे। हकीकत में वैसे डर वगैरह होता है आपको? और काम शाम भी हमारा बिल्कुल नहीं है आजकल। काम भी नहीं है आजकल। ठीक है मेरे भाई, इस्लामाबाद से प्रोग्राम में शामिल हूँ। अपने बहन भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि जब हम प्रोग्राम में आपको शामिल कर लें और मैं आपको सलाम करूँ तो प्लीज़ आप अपना टीवी की आवाज़ बंद कर दिया करें, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं और आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने पूछना कुछ होता है, आप बता कुछ और रहे होते हैं। जी एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे भाई कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? भजन मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। आसफ अली नकी मेरा नाम है। जी तो मैं अपना ख्वाब बयान करना चाहता था कि मेरे ख्वाब में बड़े वसवासी आते हैं क्या, जैसे वो शख्स आप अपनी एक मिनट अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दें प्लीज़। टीवी की आवाज़ बंद कर दें। जी आप शुरू से ख्वाब बयान कीजिएगा। भजन मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मुझे ना बहुत सारे वसवासी आते हैं। अच्छा। जैसे ये शख्स मुझे मार देगा, ये मेरी चीज छीन लेगा। ख्वाब में होता है इस तरह? हाँ जी। और ये लड़की है जो मुझ पे इल्जाम लगाएगी। अच्छा, ख्वाब में आप डरते रहते हैं। ठीक है, इस किस्म का ख्वाब देख के आप डरते रहते हैं। लाहौर से आप प्रोग्राम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं मंडी बहादुर मंडी बहादुर से बात करें आप। जी मेरा ख्वाब ये है कि हमारे वालिद साहब का इंतकाल होता है। वो हमें ख्वाब में मिले हैं। मैं उनके घर गई हूँ तो वो न तैयार हो रहे हैं, वैसे कपड़े तैयार हो रहे, कपड़े पहन रहे हैं। जी जी। तो मैं कहती हूँ अब्बा जी कहाँ जा रहे हो? वो कहते हैं मैं तो हज पे जा रहा हूँ, क्या आपने भी जाना है, तुम्हारे साथ चले। अच्छा। तो मैं कहती हूँ हमारे तो कपड़े नहीं सिले। वो कहते हैं मैंने तो 4 कपड़े सूट से ला दिए हैं, तो मैं तो जा रहा हूँ। अच्छा। हमारा ख्वाब है। चले ठीक है, आपने मरहूम वालिद को देखा तैयार हो रहे हैं, आपके पूछते में बताया मैं हज पे जा रहा हूँ, आपका ऑफर दिया, आपने कहा मेरे पास कपड़े नहीं है। ठीक है मेरी बहन, आपका ख्वाब भी हमने नोट किया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरे भाई आप कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं गुजरावाला से जब्बार बात कर रहा हूँ। अब्दुल जब्बार साहब गुजरावाला से बात कर रहे हैं। अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। ख्वाब जी मुझे ख्वाब आता है, मैं आपसे अपना ख्वाब बताना चाहता हूँ। जी बताइए। मुझे ना अक्सर जब मैं रात को सोता हूँ ना तो मुझे ऐसे लगता है जैसे कोई आदमी ना मुझे मार रहा है, अक्सर ऐसा होता है। अच्छा, ख्वाब में आपको कोई आदमी मार रहा है, आप अक्सर देखते हैं। ठीक है मेरे भाई, आपका ख्वाब भी हमने नोट किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम प्रोग्राम में आप शामिल हुए। और नाज़रीन इस कॉल के साथ ही हम जाएंगे एक मुख्तसर से वक्फे पे, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, क्योंकि अब हम अपने तीसरे सेगमेंट में शामिल हो चुके हैं, लिहाजा अब अपने बहन भाइयों को मज़ीद आज के इस प्रोग्राम में हम शामिल नहीं कर सकेंगे, इसलिए बहुत माज़रत। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह ताला कल इस प्रोग्राम में आपको ज़रूर शामिल करेंगे। अच्छे अच्छे सच्चे सच्चे ख्वाब आप लिख कर याद कर लें, फिर इंशाअल्लाह प्रोग्राम में शामिल हो जाएगा। और एक और रिक्वेस्ट करता चलो कि देखें आप प्लीज़ जब प्रोग्राम में इन हो जाएगा ना तो अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दिया करें। बहुत शुक्रिया। चलते हैं उस तरफ पूछते हैं ख्वाब क्या कहते हैं। अच्छा, बहन ने जो पहला ख्वाब पूछा था सफ़ेद रुमाल और फिर उसमें मोतिये का फूल, फिर ये कहती हैं कि मैंने बरगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश किया तो मुझे कहा गया कि आपको 2 रुमाल और इस तरह और भी मिलेंगे। तो इसमें एक तरफ ये इशारा एक तरीके से कि
جو آپ درود پاک کے ہدایہ یا کوئی بھی عمل آپ کر رہی ہیں اس عمل کو کنٹینیو رکھیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خوشیاں یہ نعمتیں آپ کو اور بھی عطا بڑھا چڑھا کے مل رہی ہیں. جی ہاں. اور کہتے ہیں نا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر ادا کرو گے تو اس کا وعدہ ہے کہ وہ تمہاری نعمتوں میں زیادتی فرمائے گا، اضافہ فرمائے گا. اچھا، اس کے بعد ایک خواب کی تعبیر یہ پوچھی گئی کہ لاہور سے جو ہے نا یہ پوچھا ایک بھائی نے کہ اپنے مرشد کے ساتھ نا یہ جا رہے ہیں، اپنے مرشد کے ساتھ جا رہے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ مرشد ان سے آگے ہیں اور یہ پیچھے ہیں. اس کی تعبیر کیا ہے؟ دیکھیں، میں تو اوروں کی بات نہیں کر رہا، میں سچے مرشد کی بات کر رہا ہوں. جو سچے مرشد ہوتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے پکے مرید ہوتے ہیں. مرید سے مراد یہاں لغوی ارادت مند، تو وہ اللہ والے ہوتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کرنے والے ہوتے ہیں. اور ایسے مرشد کبھی کسی کو مل جائیں تو پھر ان کو آگے ہونا چاہیے، مرید کو پیچھے ہونا چاہیے. ان کو ہمیشہ ان کی اتباع کرنی چاہیے، ان کی پیروی کرنی چاہیے، تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ، اور یہ اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ یہ اپنی مرشد کا بہت ادب و احترام کرتے ہیں. ادب و احترام، پیار، محبت، اس کی طرف بھی اشارہ ہے ماشاءاللہ. شازیہ بہن نے پنڈی سے پوچھا کہ انہوں نے 2 قمیضیں دیکھیں کہ جو 5 سال کے بچے کی ہیں لیکن ہوتی ان کے ہسبینڈ کی ہیں، اور اس میں کچھ زنگ سا کچھ لگا ہوا ہوتا ہے، تو ان کی ساس پریشان ہوتی ہیں لیکن یہ آرام سے کھڑی ہوئی ہوتی ہیں کہ بھائی بلیچ لگاؤں گی تو یہ صاف ہو جائے گا. اور دوسرا خواب یہ دیکھا کہ ان کے شوہر نے 2-3 سال پہلے یہ خواب دیکھا تھا کہ کار ہے، اس میں پوری فیملی ہے اور یہ بھی بیٹھی ہیں اور ان کے ساتھ ان کے شوہر بھی ہیں، اور جب کار چلتی ہے تو لگتا ہے کہ پیچھے کوئی چیز آ رہی ہے، تو ان کے شوہر کھڑکی سے اس کو مارتے ہیں. آگے سبز درخت ہوتا ہے تو سسر ان کو بچی دے رہے ہوتے ہیں. دیکھیں، جو پہلا خواب ہے نا، پہلا خواب یہ کہ آپ کے جو ہسبینڈ ہیں، اب میں بالکل ظاہری انداز میں نہیں کہوں گا، تھوڑا سا میں ملفوف انداز میں کہوں گا کہ دیکھیں قمیض بڑے کی ہے لیکن لگ رہی چھوٹے کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے شوہر تھوڑا جذباتی زیادہ ہیں، غصہ ان کو جلدی آتا ہے، اور غصہ جلدی آ جائے تو پھر یاد رکھنا کہ کہیں نہ کہیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ رہتا ہے. قمیص پر جو داغ ہے نا، یہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جذبات میں کبھی کوئی ایسا نہ ہو کہ غصے میں آ جائیں اور آگے سے ایسی بات ہو جائے کہ جو ان کی عزت نفس کو دھچکا پہنچے، یا خدا نہ خواستہ ان کی عزت نفس کے حوالے سے کوئی بات ہو. تو دیکھیں، جو حساس بندہ ہوتا ہے نا تو اس کو بہت زیادہ محسوس ہو جاتا ہے، بہت زیادہ فیل ہو جاتا ہے، تو یہ اس طرف اشارہ ہے. دوسرا جو خواب ہے میری بہن، اب مجھے نہیں پتہ، اللہ و رسول عالم، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے، اس کے بتائے جانے سے اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ دیکھیں ساری چیزیں ہیں لیکن آخر میں سسر ان کو بچی دینے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ علاج کروائیں، دعا کریں، اللہ رب العالمین آپ پر کرم فرمائے. میں اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کہتا. اور جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 جو میں اکثر بتاتا ہوں بے اولادوں کو، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یہ آپ بھی آپ کے ہسبینڈ بھی فجر، عصر اور عشاء کے بعد 33 مرتبہ پڑھیں، ولاخر 3 بار درود شریف کے ساتھ، اور جہاں تک ہو سکے علاج جو ہے وہ کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. دیکھیں، انہونی ہو لیکن وہ ہر شے پر قادر ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے. وہ ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد عطا فرما سکتا ہے، وہ زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد عطا فرما سکتا ہے کہ جب کہ ان کی زوجہ محترمہ بانجھ تھی. جو آدم علیہ السلام کو بن ماں باپ کے پیدا فرما سکتا ہے، تو اس پر توکل کیجئے، علاج کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کیجئے. جو دعا میں نے بتائی یہ پڑھیں، یہ زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، تو انشاءاللہ ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. اس کے بعد جو ہے وہ خیرپور سے تبسم نے یہ پوچھا کہ آندھی ہے، طوفان ہے، بہت سارا پانی ہے، پانی بلیک ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں، پریشانیاں شروع ہوتی ہیں. دیکھیں، آندھی طوفان آنا ہی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی پریشانیاں ہیں جو آپ کے ذہن کو کھڑکا دیں گے. ایسی پریشانیاں جو آپ کے ذہن کو پراگندہ کر دیں یا پریشان کر دیں. پھر بہت سارا پانی کالا ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ
معاملات بگڑنے کی طرف اشارہ، یعنی آپس میں جو ریلیشن ہے گھر والوں کا اس کے بگاڑ کی طرف اشارہ ہے. تو بہرحال اللہ رب العالمین کرم فرمائے. اور میں آپ سے کہوں گا کہ جو کچھ بھی ہے لڑائی جھگڑے کی نوبت یہ چیزیں نہیں آنی چاہیے. ایک تو نماز کی پابندی کریں، اور گھر میں فجر کے بعد اثر کے بعد آپ بھی گھر والے بھی سورہ فلق اور سورہ ناس 7 مرتبہ پڑھیں. اس سے پہلے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ لیں، اور وہ پانی وہ اپنے اوپر دم بھی کریں، دم کیا وہ پانی پئیں بھی، اور گھر کے چاروں کونوں پر چھڑکے بھی 11 روز یا 22 روز تک یہ کریں، اور حتی الوسع حسب توفیق صدقہ وغیرہ دیں، تو جو بھی انشاءاللہ ہوگا وہ دور ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ لڑائی جھگڑوں سے محفوظ و معمول فرمائے. جہلم سے بہن نے پوچھا کہ چھوٹا سا سانپ ہے، ٹرانسپیرنٹ ہے، جا رہا ہے، اور یہ اپنے بچوں سے اوروں سے کہتی ہے تم پیچھے ہو جاؤ میں اس کو مار دوں گی، اور یہ اس کو مارتی ہے تو چھینٹے جو ہے ان کے ہاتھ پر آتے ہیں، پھر کچھ جلن ہوتی ہے جیسے زہر وغیرہ آ گیا ہو. میری بہن، آپ کی محبت اپنے گھر والوں سے اپنے بچوں سے بہت اچھی بات ہے، لیکن خدا نخواستہ اس میں کوئی ایسا کام کرنے سے احتیاط فرمائیں کہ جس میں آپ کو بھی نقصان ہو، چاہے بچوں کا معاملہ ہو، چاہے گھر والوں کا ہسبینڈ کا معاملہ ہو، تو کہیں پر بھی ہو تو اس طرح بچ بچا کر بات کریں، یا اس طرح بچ بچا کر اپنا معاملہ کریں کہ آپ پر کوئی چیز، یعنی آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے. بس میں اتنا کہوں گا. اس کے بعد جو ہے اسلام آباد سے بہن نے یہ پوچھا کہ کسی اسکول میں اپنا جو ہے وہ پیپر دینے جاتی، کبھی پہنچ نہیں سکتی، کبھی بکس کھو جاتی ہیں، یعنی کمرہ امتحان میں یہ جا نہیں سکتی. تو اس کی تعبیر انہوں نے پوچھی. دیکھیں، جو بندہ بھول جانے کا عادی ہو، حقیقت میں نا چیزیں بھول جاتا ہو، یا خدا نخواستہ جلد باز ہو، تو ایسا بندہ جب کام کرتا ہے تو وہ کام یعنی یوں سمجھ لیں کہ اپنے مقام تک پہنچتا نہیں، وہ کام پورا نہیں ہوتا. اگر ایسا ہے تو پھر ذرا سا غور فرما لیں، اس چیز کو دور کریں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ جلد باز بھی نہیں ہے، جذباتی بھی نہیں ہے، اپنا کام حقیقت میں پورا کرتا ہے، تو پھر اس میں یہ کہ کوئی کام آپ ٹائمنگ کے علاوہ تو نہیں کرتے ہیں، ہر چیز کی ٹائمنگ ہوتی ہے نا، تو ٹائمنگ پر جو کام کیا جائے تو وہ پورا ہوتا ہے. اس پر بھی غور کر لیں. اگر ایسا بھی نہیں تو پھر کسی زمانے میں اسکول کالج وغیرہ جو پڑھتا ہے بندہ، تو وہ کبھی نہ کبھی ریل بن کر سامنے آتی ہے، نظر آ جاتا ہے، تو اس میں بھی کوئی شریک کا بات نہیں ہے، کوئی ایسا نقصان والی بات نہیں ہے. لیکن زیادہ تر جو میں نے پہلے باتیں عرض کی ہیں تو ان پر غور فرما لیں کہ ان میں سے کوئی بھی بات ہو تو اس کو ذرا دور کر لیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہتی کہ فوت شدہ فیملی ممبران جو ہے وہ مرحومین، ان سے بات کرتے ہیں، تھوڑے پیسے دیتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ، اور اب آتے ہیں تو پیسے نہیں دیتے. دیکھیں، جو آپ کا معاملہ ہے نا، ہو سکتا ہے کہ پہلے وہ کچھ تھوڑا سا دینے کو تیار ہو، یا انہوں نے کچھ اشارہ کیا ہو، آپ نے نہ مانا ہو، اور اب جو ہے وہ کچھ دینے کو تیار نہیں ہے. تو بہرحال ہر اعتبار سے اگر آپ کا حق بنتا ہے، ہمیں نہیں پتہ کچھ بھی نا، آپ نے اس طرح بات کی ہے، آپ کا حق بنتا ہے، اور وہ آپ کا حق نہیں دے رہے جائیداد میں، وراثت میں، پراپرٹیز میں، تو وہ گناہگار ہے. یاد رکھیں کہ جس نے کسی کے 7 پیسے کھا لیے نا، تو روز قیامت اسے 700 باجماعت نمازوں کا ثواب دینا پڑے گا. جس نے کسی کی بالشت بر زمین کھائی ہے نا، ہتھیالی، تو اسے زمینوں کا توق، 7 زمینوں کا توق پہنایا جائے گا. برداشت کر سکتے تو ٹھیک ہے، کوئی برداشت نہیں کر سکتا تو اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو خدا را جو حقدار ہے اس کا حق دے، اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے. اس کے بعد جو ہے وہ رحیم یار خان سے بھائی نے پوچھا، چھپکلیاں ہیں، سانپ ہیں، ان کو مار رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں آتی ہیں، یہ بھگتتے ہیں، نبرد آزما ہوتے ہیں، بہادر آدمی ہیں. اللہ رب العالمین چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے بھی، دکھ درد سے، یا جسم میں کوئی تکلیف ہوتی ہے اس سے بھی ان کو محفوظ و معمون فرمائے. تو اسلام آباد سے بھائی نے یہ پوچھا کہ خواب میں ڈرتے رہتے ہیں، کوئی جانور بھی نظر آتے ہیں. حقیقت میں اگر آپ ڈرپوک ہیں، بزدل ہیں، تو خواب میں پھر یہ خواب ہمت ہے. حقیقت میں آپ بالکل بہادر ہیں، خواب یہ نظر آتا ہے تو پھر آپ باوضو ہو کر سوئیں، آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں، تو ایسے خواب، اور سیدھی کروٹ پہ سوئیں، تو انشاءاللہ ایسے خواب آپ کو نظر نہیں آئیں گے. لاہور سے آصف صاحب نے پوچھا کہ خواب میں وسوسے آتے ہیں اور کوئی الزام نہ لگا دے، کوئی یہ نہ کر دے. میرے بھائی، جو بندہ انجانے خوف میں حقیقت میں مبتلا رہتا ہے نا، انجانے خوف میں یہ ہو جائے وہ ہو جائے، تو اسے ایسے خواب آتے ہیں. انجانے خوف چھوڑ دیں، ختم ہو جائیں گے. اور بالفرض ایسا نہیں ہے تو ابھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ نمازوں کی پابندی کریں، اور سونے سے پہلے باوضو ہو کر سوئیں، آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں، سیدھی کروٹ پر سوئیں، تو انشاءاللہ ایسے خواب نہیں آئیں گے. لیکن اگر آپ واقعی بزدل ہیں حقیقت میں، تو پھر آپ اس چیز کو دور کیجئے، انجانے خوف کو دور کیجئے. منڈی باؤدین سے بہن نے پوچھا کہ والد مرحوم کے گھر جو ہے وہ آتی ہیں، وہ تیار ہو رہے ہیں، پوچھتی ہیں تو وہ حج پر جا رہے ہیں، تو
تو وہ کہتی کہ آپ حج پر جا رہے ہیں، کوئی تیار، تو کہا تم بھی تیاری کرو حج پہ جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو تیاری نہیں کی. پھر والد صاحب کہتے ہیں مرحوم کہ میں تو 4 سوٹ میرے ساتھ ہیں، میں جا رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں انہوں نے آخرت کی تیاری کی ہے، اور اب الحمدللہ وہ اپنی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہیں. اور اس میں آپ کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ بھی تیاری کیجئے. اس کا مطلب ہرگز نہیں، تیاری ہر مسلمان کو کرنی چاہیے. تیاری کرتی ہے تو ذرا اچھے انداز میں کیجئے تو انشاءاللہ بہتر ہوگا. گجرا والا سے عبدالجبار صاحب نے پوچھا کہ اکثر سوتے ہیں تو کوئی ان کو مار رہا ہوتا ہے. تو بہرحال آپ باوضو ہو کر سوئیں، نمازوں کی پابندی کریں، اور ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنا حصار کر لیا کریں دم کر کے، اور سیدھی کروٹ پہ سوئیں، انشاءاللہ کوئی ایسا خواب نہیں آئے گا. بہت شکریہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام، ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ریپیٹ ٹیلی کاسٹ پاکستانی وقت مطابق دوپہر 12 بجے انشاءاللہ پیش کی جائے گی، اور لائیو ٹرانسمیشن کل انشاءاللہ ٹھیک اسی ٹائم شام 7 بجے آپ کی خدمت پیش کی جائے گی. فرائض و واجبات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیے، ہم سب کو دعا میں رکھیے. اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.